القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مانا کہ ظلمتوں کی شب غم طویل ہے، لیکن یہی نوید سحر کی دلیل ہے. عبرت نہیں تو کیا کہ دونوں جہان میں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ذلیل ہے. لمحات ہجر کے کئی سالوں پہ ہیں محیط، مدت وصال یار کی لیکن قلیل ہے. پہرے غرور و تکبر کے وہاں ہر قدم پہ ہیں، جس شہر دل کے گرد انا کی فصیل ہے. حزن و ملال کے ہیں خزانے بھرے ہوئے، دل رنج کے معاملے میں خود کفیل ہے. موجودہ 20ویں صدی میں بعض اسلامی فاضلوں اور مفکروں کی طرف سے پیش کردہ اسلامی فکر کے نتیجے میں جدید طبقات میں کافی شعور اور بیداری پیدا ہوئی ہے، اور خدمت اسلام کے ساتھ ساتھ غلبہ اسلام کے محاذ پر کافی کام بھی ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور سماجی نوعیت کے خدمت کے کاموں کے لیے بھی تحریک پیدا ہوئی ہے. صحافت اور میڈیا کے ذریعے لادین مغربی صحافت اور میڈیا کا ایک حد تک مقابلہ بھی ہوا، اور دین کا درد اور اس کی فکر بھی پیدا ہو رہی ہے. لیکن ان سارے کاموں کے باوجود معاشرے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا ابھی تک نہیں ہو سکی، اور ستم بالائے ستم یہ کہ جدید دینی طبقات کی صفوں میں کافی ٹوٹ پھوٹ بھی پیدا ہوئی، اور کارکنوں کی ایک دوسرے سے محبت کی فضا تو پیدا نہ ہو سکی بلکہ نفرتوں کو اڑان ملی. اب غور کیا جائے اور اسباب کی تلاش کی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدمت دین اور غلبہ اسلام کے کام سے بھی زیادہ اہمیت اور اولیت کا کام تزکیہ نفس، یعنی نفس کو سنوارنے اور پاکیزہ بنانے کا کام ہے، اور اس کام کو جدید اسلامی فکر نے قابل ذکر اہمیت ابھی تک نہیں دی، اور یہ نقطہ پیش کیا کہ تزکیہ، خدمت دین اور غلبہ دین کے کام سے از خود جو ہے نا یہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے مجاہدوں اور غیر معمولی تربیتی نظام اور مربی و مزکی شخصیوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اب اس نقطہ نگاہ نے عقل و عقلیت کو تو کیا کر دیا ہے، تیز کر دیا ہے، لیکن دل کی صلاحیتوں کو مزمحل کر دیا، اور روحانیت اور پاکیزہ اخلاقی اوصاف کی استعداد کمزور کر دی. تزکیہ، اہمیت و معرفت، ایمان و یقین کی قوت، روحانیت اور نفس کا طاغوت وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا فہم و ادراک عام طور پر علم و مطالعہ، ذہانت اور مشاہدے سے نہیں ہوتا، بلکہ امت کا تسلسل یہ ہے کہ تزکیہ اہل تزکیہ کی عرصہ تک صحبت سے حاصل ہوتا ہے. دل کی صلاحیتیں صاحبان دل کو اپنا دل دینے کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتا ہے. اخلاق رذیلہ سے نجات روحانی نوعیت کے مجاہدوں ہی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت اور اہل محبت کی صحبت سے ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تقوی، خشیت، نفس مطمئنہ، شرع صدر اور قلب سلیم جیسی نعمتوں کا تعلق کتابی علم اور عقلیت سے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ صاحبان تقوی اور شرع صدر کے حامل افراد کی صحبت سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. امت کا یہی تسلسل ہے، اور امت اپنی ساری تاریخ میں اسی تسلسل پر قائم رہی ہے. اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بنانا، اللہ کی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر نہ پھسلنا، اور اللہ کی فرما برداری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے انہیں برداشت کر لینا، یہی مومن کی پوری زندگی اور در حقیقت صبر آزما زندگی ہے، کیونکہ وہ رضائے الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لے رہا ہو. اب اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کتاب و سنت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. وہی ہمارے لیے دستور العمل ہے. کتاب و سنت افراد پر صبغت اللہ، یعنی اللہ کے رنگ کو غالب کرنا چاہتی ہے، اور افراد کے قلب کو نور سے منور کر کے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا چاہتی ہے. کتاب و سنت افراد کو پاکیزہ
اخلاقی قوت کا حامل بنانا چاہتی ہے۔ اب دین کی خدمت، ملت کی تعمیر اور غلبہ دین کا کام غیر معمولی اہمیت کا کام ہے، لیکن سلف و صالحین کی پیش کردہ دینی تربیت کے اعتبار سے یہ کام دوسرے اور تیسرے نمبر کا ہے۔ سب سے پہلے کام جو ہے نا وہ تزکیہ کا ہے، یعنی دل کو اللہ کی محبت، تقوی، خشیت سے جو ہے نا وہ بھرنا ہے۔ اب اس بات کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا اور یہی اس کو عبادت سمجھ لینا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو نبھا کر خدا کے قانون کی عبادت، یہ جو ہے نا یہ پابندی کرنا، یہی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے ذکر کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ جو چیز خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں پھنسو، پھر خدا سے غافل بھی نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں قانون الہی کو توڑنے کے لیے بے شمار مواقع، بڑے بڑے نقصانوں کا خوف لیے ہوئے سامنے آتے ہیں، وہاں خدا کو یاد کیا جائے اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہا جائے۔ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر یاد رکھنا کہ میں بندوں کا خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ عدالت کے منصب پر بیٹھ کر قادر ہونے کے باوجود خیال رکھنا کہ خدا کی طرف سے عدل قائم کرنے پر مامور ہوں۔ زمین کے خزانوں پر قابض ہو کر یاد رکھنا کہ میں ان خزانوں کو مالک نہیں ہوں بلکہ امین ہوں، اور پائی پائی کا حساب مجھے مالک کو دینا ہے۔ فوجوں کے سپہ سالار بن کر خوف خدا تمہیں طاقت کے نشے میں مدہوش ہونے سے بچائے۔ سیاست کا کٹھن کام ہاتھ میں لو اور پھر سچائی، انصاف اور حق پسندی کے مستقل اصولوں پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ ہے عبادت۔ تجارت اور مالیت اور صنعت کی باغ دوڑ سنبھال لو اور پھر کامیابی کے ذرائع میں پاک اور ناپاک کا فرق کرتے چلو، یہ عبادت ہے۔ ایک ایک قدم پر حرام تمہارے سامنے ہزار اچھے اور خوبصورت اور خوشنما بن کر آئے، لیکن پھر بھی تمہاری رفتار میں لغزش نہ آنے پائے۔ ہر طرف ظلم، جھوٹ، دغا، فریب اور بدکاری کے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوں، اور دنیاوی کامیابیاں اور مادی لذتیں ہر راستے کے سرے پر جگمگاتی ہوئی تاج پہنے کھڑی نظر آئیں، پھر خدا کی یاد اور آخرت کی باز پس کا تمہارے سامنے دیوار بن کر آ جائے، یہ عبادت ہے۔ حدود اللہ میں ایک ایک حد قائم کرنے میں ہزاروں مشکلیں دکھائی دیں، حق کا دامن تھامنے اور عدل و صداقت پر قائم رہنے میں جان و مال کے زیاں نظر آئے، اور خدا کے قانون کی پیروی کرنا زمین و آسمان کو دشمن بنا لینے کا ہم معنی ہو جائے، پھر بھی تمہارا ارادہ متزلزل نہ ہو اور تمہاری جبیں عزم پر شکن تک نہ آئے، پھر یہی ہے اصلی عبادت، اور اسی کا نام ہے یاد خدا، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر، اور یہی اصل اسلامی فکر کا اثر ہے جو تم سے تمہارا دین چاہتا بھی ہے اور تم سے مانگتا بھی ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو دین خدمت اور غلبہ دین کے کام میں نہ صرف یہ کہ برکت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی اجتماعی جدوجہد کارکنوں کو باہمی ٹکراؤ اور ایک دوسرے سے کھینچا تانی سے نہیں بچا سکتی، اور بلند کرداری کا پیدا ہونا تو پھر بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔